توحید خدا کو جاننے کا نام ہے، اور انتہائی توحید یہ ہے کہ جس حد تک بھی توحید کا علم ہو اس کو یہی تصور کرے کہ توحید اس سے بھی بالا تر ہے۔ مخلوق سے خالق کی جانب رجوع ہونے، قرآن و سنت کی اتباع اور مشغول عبادت رہنے کا نام یہ تصوف ہے۔ بہت افضل ہے وہ بندہ جس کو ایک لمحے کے لیے بھی قرب الہی حاصل ہوا ہو، سو کہ وہ ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث، جس کی زندگی روح پر موقوف ہو وہ روح نکلتے ہی مر جاتا ہے، اور جس کی زندگی کا دار و مدار خدا ہو وہ کبھی نہیں مرتا بلکہ طبعی زندگی سے حقیقی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ شیطانی وسوسے نفس کے وسوسوں سے شدید ترین ہوتی ہے، کیونکہ شیطانی وسوسے تو لاحول سے دور ہو جاتے ہیں، مگر نفس کی وسوسے دور کرنا بہت دشوار ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے نفس کی نگرانی سے دشوار کوئی کام نہیں ہے۔ عارف سے تمام حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں، اور عارف رموز خداوندی سے آگاہ ہوتا ہے۔ عبادت الہی اس طرح کرنی چاہیے کہ خدا کے سوا کسی کا خیال تک نہ آئے، اور اگر تمہیں دوران عبادت تیر بھی مارا جائے تو تمہیں اثر تک نہ ہو۔ وجد کو مٹا کر غرق ہونے کا نام مشاہدہ ہے، کیونکہ وجد حیات عطا کرتا ہے، اور مشاہدہ فنائیت اور مشاہدہ عبودیت کو فنا کر کے جانبی ربوبیت لے جاتا ہے۔ بندہ صادق دن میں 40 حالتیں تبدیل کرتا ہے، لیکن ریاکار 40 برس بھی ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے۔ خدا کے علاوہ ہر شے چھوڑ کر خود کو پناہ کر لینے کا نام تصوف ہے۔ بندہ صادق وہی ہے جو نہ دستہ طلب دراز کرے اور نہ جل کے روٹی کھاتی ہوئی فقیر دروازے پر آ جائے، یا روٹی کھاتے ہوئی لقمہ گر جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد تم دولت مند ہونے والے ہو۔ اگر محبت کا تعلق کسی شے سے قائم ہو تو اس شے کی فنائیت سے محبت بھی فنا ہو جاتی ہے۔ یقین علم کا قلب میں اس طرح جاگزی ہونے کا نام ہے کہ اس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔